کراچی روشنیوں کا شہر، مگر انہی روشنیوں کے پیچھے کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں مسکراہٹوں کے پردے میں خاموش سازشیں پل رہی ہوتی ہیں۔ خواجہ اجمیر نگری کی ایک تنگ گلی میں موجود چھوٹا سا گھر، جہاں بظاہر ایک نیا نویلا جوڑا اپنی زندگی کی شروعات کر رہا تھا۔ صرف 6 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ریحان اپنی بیوی صدف سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ محبت جو بچپن سے دل میں بسی ہوئی تھی، مگر شاید ریحان یہ نہیں جانتا تھا کہ بعض اوقات انسان برسوں جس محبت کا انتظار کرتا ہے وہی محبت اس کی موت کی وجہ بن جاتی ہے۔ صدف کی زندگی پہلے ہی ایک شادی دیکھ چکی تھی۔ گھر والوں نے اس کی پہلی شادی کسی اور شخص سے کر دی تھی۔ اس شادی سے اس کا ایک 12 سالہ بیٹا بھی تھا۔ پھر طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ریحان دوبارہ اس کی زندگی میں آیا، وہی بچپن کا چاہنے والا، وہی شخص جو شاید یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اب قسمت نے اس کی محبت لوٹا دی ہے۔ دونوں نے شادی کر لی، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوئی۔ پولیس کے مطابق صدف کی زندگی میں ایک اور شخص بھی موجود تھا، شہزان۔ وہ صرف ایک دوست نہیں تھا۔ تحقیقات کے مطابق شہزان صدف پر پیسہ خرچ کر رہا تھا۔ اس کے لیے بیوٹی پارلر بنوایا گیا، معاشی مدد کی گئی، رابطے مسلسل جاری رہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر مبینہ طور پر صدف شہزان کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور اب ایک مرتبہ پھر شوہر بدلنا چاہتی تھی۔ یعنی وہ شہزان کو اپنا دلہا بنانے کا خواب دیکھنے لگی تھی۔ شہزان بھی صدف کی محبت میں دیوانہ ہو چکا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ 12 سال کا بیٹا ہونے کے باوجود وہ کسی کو بھی محبت کے جال میں پھنسا سکتی تھی۔ بہرحال اب صدف شہزان سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس بچپن کی محبت والے ریحان سے جان چھڑانا چاہتی تھی، جس سے ابھی 6 ماہ پہلے ہی اس کا نکاح ہوا ہے۔ مگر ایک مسئلہ تھا، طلاق۔ خاندان میں دوسری طلاق ایک تانا بن سکتی تھی۔ لوگ سوال کرتے، باتیں ہوتی، اور شاید اسی خوف نے ایک خطرناک سوچ کو جنم دیا۔ اگر شوہر راستے سے ہٹ جائے۔ صبح کے تقریباً 5:30 بجے تھے۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ ریحان ہمیشہ کی طرح مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ شاید اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی روزمرہ روٹین کسی اور تک پہنچائی جا چکی ہے۔ مسجد کے قریب پہنچتے ہی گولیاں چلیں۔ 33 سالہ ریحان زمین پر گر گیا۔ خون مسجد کے دروازے تک بہہ گیا اور حملہ آور فرار ہو گئے۔ علاقے میں خوف پھیل گیا۔ پہلا تاثر یہی تھا کہ شاید یہ ڈکیتی یا مزاحمت یا ٹارگٹ کلنگ ہے، مگر پولیس نے جب تحقیقات شروع کی تو یہ کیس کراچی کے ان لرزہ خیز مقدمات میں شامل ہو گیا جہاں قاتل گھر کے اندر سے نکلے۔ SSP سینٹرل ڈاکٹر محمد عمران خان نے بتایا کہ پولیس نے CCTV فوٹیج، موبائل کال ریکارڈز، لوکیشن ٹریسنگ اور ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے صرف 48 گھنٹوں میں معمہ حل کر لیا، اور پھر سامنے آئے 4 نام: بیوی صدف، ساس فاطمہ، سالہ جبران، دوست شہزان۔ پولیس کے مطابق منصوبہ مکمل طور پر تیار کیا گیا تھا۔ شہزان نے مبینہ طور پر 9mm پستول کا انتظام کیا، جبران نے گولیاں اور ماسک فراہم کیے، صدف نے شوہر کی روزمرہ روٹین اور نقل و حرکت کی معلومات دیں، جبکہ ساس فاطمہ بھی مبینہ سازش میں شامل تھی۔ پھر فجر کے وقت ریحان کو نشانہ بنایا گیا۔ پولیس کے مطابق جائے وقوع کے قریب موجود CCTV کیمروں میں 2 ملزمان کو آتے جاتے دیکھا گیا۔ تحقیقات آگے بڑھیں تو موبائل فونز نے بھی وہی کہانی سنائی جو کیمرے دکھا رہے تھے: ایک گھر، 4 کردار اور ایک منصوبہ بند قتل۔ کیا واقعی ایک عورت جو محبت، وفا، نزاکت اور احساس کی علامت سمجھی جاتی ہے اتنا سنگین جرم کر سکتی ہے؟ یہ سوال صرف ریحان کے قتل کا نہیں، یہ سوال پورے معاشرے کا ہے۔ کیا ہمارے رشتوں میں اعتماد کمزور پڑتا جا رہا ہے؟ کیا سوشل میڈیا، خفیہ تعلقات اور دوہری زندگیاں خاندان کو تباہ کر رہی ہیں؟ یا پھر ہم صرف ایسے واقعات زیادہ سننے لگے ہیں؟
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جرم صرف مرد نہیں کرتے اور نہ ہی وفاداری صرف عورت کی ذمہ داری ہے۔ جب خواہشات، انا، لالچ یا خوف انسان پر حاوی ہو جائیں تو رشتے محبت سے نکل کر سازش میں بدل جاتے ہیں۔ آج ریحان قبر میں ہے، صدف جیل میں، شہزان گرفتار، جبران اور فاطمہ بھی قانون کے شکنجے میں، اور سب سے بڑا سوال شاید اس 12 سالہ بچے کے ذہن میں ہوگا جس نے پہلے ایک گھر ٹوٹتے دیکھا اور اب ایک قتل۔ یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں، یہ کہانی ہے بے وفائی، خفیہ تعلق، جھوٹ، خوف اور اس کے انجام کی، جہاں محبت کے دعوے آخر کار خون میں ڈوب گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ڈارک ڈی کوڈ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ فی الحال کے لیے دیں مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔